ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے دیکھتے ہیں چوتھے پارے میں ہمارے لیے کیا ہے۔ پارے کی بگننگ بہت ہی خوبصورت آیت سے ہے۔ صحابہ کرام نے سنا تو ان کی زندگی کی پسندیدہ چیزیں جو راستے کی رکاوٹیں بن سکتی تھی تو اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ اس پارے میں امت مسلمہ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان اور اللہ کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، اس کا مال ہوتا ہے، تو کسی بھی صورت میں ہو یعنی رکاوٹوں کو دور کر لو۔ اس پارے کا تھیم یہی ہے کہ اپنے رب کے راستے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر لو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے سب سے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آئیے اب ہم دیکھیں گے ہمارے کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو ہے سو حج کا ذکر ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ پھر حج سے انسان کو ایمان بھی ملتا ہے اور تقویٰ بھی۔ جب بھی ہم اللہ کے کام کرنے، اللہ کے بندے بننے کے لیے نکلیں گے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ طاقت ہونی چاہیے، اور وہ طاقت تقوی کی ہے۔ صرف رمضان کا تقوی نہیں، حج عمرے پہ جا کے تقوی نہیں، یعنی صرف حج اور عمرے پر جب جاتے ہیں تو جب ہی تقوی ہوتا ہے، تو ویسا اس وقت کا ہی تقوی نہیں بلکہ ساری زندگی کا تقوی، جو 24 گھنٹے مسلمان بنا دے، جو سارا سال اللہ کا بندہ بنا دے، ساری زندگی کا تقوی، یہ ملتا کہاں سے ہے؟ یہ اللہ کی کتاب سے، کیونکہ ہدی للمتقین ہے یہ کتاب۔ اللہ کی قرآن کو یعنی اللہ کی جو بھی آیت ہے، یعنی اللہ کی جو قرآن ہے اس کو پکڑ لیجئے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو لے لیجئے تو تقوی بھی آئے گا، اور دن بدن اعمال خوبصورت سے خوبصورت ہو جائیں گے۔ لیکن جب لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی پسند کی چیز پکڑ لیتے ہیں، تو اس میں امت میں تفریقہ بازی آتی ہے۔
آج یہی حال ہو گیا ہے. دیکھیں کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کوئی فکر نہیں، نماز نہیں پڑھتے تو بھی کوئی فکر نہیں. جیسے ہی قرآن کی طرف بلاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کون سے فرقے سے ہے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کون سے فرقے سے ہے. ارے سب ایک جٹ ہونے کے لیے اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنا لو. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سو اس قرآن سے جوڑے رکھے اور فرقہ واری سے ہم کو بچائے رکھے. آمین یا رب العالمین. ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم محبت رکھتے ہو، یعنی تم جو پسند کرتے ہو، یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے جو کچھ بھی ہے. بر کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ پسندیدہ مال خرچ کرنا نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک چنی ہوئی امت بنانا چاہتا ہے اور یہ امت خاص مقصد کے ساتھ دنیا میں لائی گئی ہے. تو لوگ اگر اپنی من پسند کی چیزوں میں گھرے رہتے ہیں، قربانی دینا مشکل لگتا ہے، جو من پسند جو تمہارے دل اس میں اٹکے ہوئے ہیں، جو پیروں کی بیڑی بنا ہوا ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، قربان کر دو. تو پھر تقویٰ بھی آئے گا، پھر نیکی کرنے کا جذبہ بھی آئے گا. سب صحابہ نے کیسے اپنی اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں دے دی تھی. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ بیروہا نام کا جو باغ تھا دے دیا تھا، اور کئی صحابیوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی پسند کی چیز دی تھی. تو ہمارا کیا حال ہے؟ ٹٹولیے اپنے دل کو. کیا ہم اللہ کی راہ میں جو ہے سو اترن دیں گے، یعنی پھٹے پرانے کپڑے دیں گے؟ آج وقت اور سکلز جو بھی ہمارے پاس ہے اللہ کی راہ میں لگائیں. اصل میں اللہ کی راہ میں لگانا دراصل اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ ہم کو دل کے بخل سے بچائے. اپنے دل سے پوچھے ہم کیا کرتے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بے شک اس کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یعنی جو بھی چیز تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تم اچھی چیز خرچ کر رہے ہیں یا خراب چیز. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے خرچ کرتے ہو اور کس طرح کا مال خرچ کرتے ہو، یا خراب مال خرچ کرتے ہو یا اچھا مال. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی قوم، اوپر اپنے نفس کے اس سے پہلے. یعنی یہاں پر جو ہے سو یہود کے اعتراضات ہے. پہلے تو اسرائیل کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. تو بنی اسرائیل یعنی ان اسرائیل کے بیٹے. تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا دودھ اور گوشت حلال کیوں؟ یہ اعتراض تھا یہودیوں کا، کہ جبکہ دین ابراہیم میں حرام تھا. تو یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جو ہے سو شیاٹکا کا پین تھا، تو بطور پرہیز انہوں نے یہ کھانے چھوڑ دیے تھے. تو ان کے جو فالوورز تھے وہ لوگ جو ہے سو خود اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، اور یہ تورات میں حرام نہیں ہیں. یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں. اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات، کہہ دیجئے پس لے آؤ تورات کو، پھر پڑھو اس کو، ہو تم اگر سچے. یعنی تورات کو لے کر آؤ، اس میں کہاں ہے یہ لکھا ہوا بتاؤ، پھر اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، لے کر آؤ، کہاں ہے یہ پروف. تو جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ بات اس کے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یعنی اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنا ظلم ہے. کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو پیروی کرو طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو تھے. یکسو کا مطلب صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی ان میں، اور کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کے لیے ہی خالص اپنے آپ کو کر لیے تھے. بے شک پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے، البتہ وہ ہے مکے میں ہے، مبارک ہے. یعنی مبارک کا مطلب کیا ہے؟ اچھی چیزوں میں
बरकत होना और बाइस हिदायत है जहां वालों के लिए। यहाँ पर यहूदियों का इतराज़ था कि सबका क़िबला बैतुल मक़दस था, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काबा क्यों है? तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि सबसे पहले इबादत गाह काबा ही था। और मक्का क्या है? मक्का अमन का मुकाम है, फिर वहाँ लड़ाई झगड़े से मना किया गया है। फिर काबा जो है सो हमारी इबादत गाह है उम्रा और हज के लिए। इसमें निशानियां हैं, रोशन मुकाम इब्राहिम है, और जो कोई दाखिल हो इसमें हो गया अमन वाला। अल्लाह ताला हम सब को जो है सो इस्लाम में बढ़ चढ़ कर लगाने वाला बना दे, यानी बढ़ चढ़ कर नेकी करने वाला बना दे। और अल्लाह ही के लिए है ऊपर लोगों के हज करना है बैतुल्लाह का, जो कोई इस्तिताअत रखता हो, यानी माली और बदनी जो इस्तिताअत है तो वो हज बैतुल्लाह का हज करे, यानी उसके यानी जो कोई इस्तिताअत रखता हो उसकी तरफ रास्ते की। और जो कुफ्र करे यानी इनकार करे तो बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह है जहां वालों से। तो जो कोई इस्तिताअत होते हुए भी अगर हज नहीं करेंगे और वैसे ही फौत हो जाएंगे तो अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नसारा होके मरे या फिर यहूदी होके मरे। ये हदीस में आता है कि अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे हज की, उससे सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है। तो कह दीजिए ए अहले किताब, क्यों तुम कुफ्र करते हो साथ अल्लाह की आयत के, और अल्लाह गवाह है ऊपर जो तुम अमल करते हो। कह दीजिए ए अहले किताब, क्यों तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से, यानी खुद भी रोकना और दूसरों को भी रोकना। जो ईमान लाए, यानी क्यों तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से जो ईमान लाए, तुम तलाश करते हो उसमें, यानी कुरान में टेढ़ापन ऐब, हालांकि तुम गवाह हो और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल यानी बेखबर उससे जो तुम अमल करते हो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम इताअत करोगे एक गिरोह की यानी काफिरों की, उनमें उन लोगों में से जो दिए गए किताब को वो फेर देंगे तुमको बाद तुम्हारे ईमान के काफिर बनाकर। इनका गोल क्या है कि तुम मुसलमान ना रहो, दुश्मन तुम्हारे दीन से फेर देंगे। वो ये नहीं चाहते कि मुसलमान यहूदी या नसारा बने, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमान ना रहे। आज देख लीजिए किस हद तक वो ये कर चुके हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी इताअत मत करो, इनके जैसे मत बन जाओ। और किस तरह, यानी तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो हालांकि तुम पर पढ़ी जाती है आयत अल्लाह की, यानी कुरान की आयत जब तुम पर पढ़ी जाती है और तुम में से उसका रसूल है, और जो कोई मजबूती से पकड़ेगा अल्लाह को तो तहकीक वो हिदायत दे दिया गया तरफ रास्ते की, सीधे रास्ते की तरफ वो हिदायत दे दिया गया, जबकि तुम्हारे पास रसूल है। और तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो जबकि अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, तो फिर तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? और जो कोई मजबूती से पकड़ेगा अल्लाह को तो तहकीक वो हिदायत दे दिया गया सीधे रास्ते की तरफ। तो दुश्मन की चालों से जो है सो होशियार रहो। ये दुनिया एक आजमाइश की दुनिया है। यहाँ हर वक्त इस बात का ख़तरा है कि शैतान आदमी के ईमान को उचक ले। इसलिए शैतान को पता है कि इंसान की सबसे कीमती चीज़ ईमान है, तो वो ईमान को ख़राब करने के लिए खड़ा हुआ है। और जिसने अपने रब को पहचान लिया उसको आखिरत की फ़िक्र लग जाएगी। जब आखिरत की फ़िक्र लगेगी तो वो छोटी छोटी बातों में नहीं जाएगा और अपने आप को उन बातों से दूर कर लेंगे जो बेकार की बातें हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से जैसे हक है उससे डरने का, और हरगिज़ न तुम मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यानी ईमान लेकर आओ और अल्लाह से डरो, और ऐसा डरो जैसे कि हक है उससे डरने का, और मुसलमान होकर मरना, यानी अल्लाह के दीन पर होकर ही मरना है। और पहले तो अहले किताब को फॉलो नहीं करना है। अगर अपन
ہم جو ہے سو اہل کتاب کو فالو کریں گے تو اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ پھر اللہ کو جو ہے سو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے، اور ایمان کی حالت میں وفات لازم ہے۔ کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ جو ایمان کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، جو ایمان کی حالت میں فوت نہیں ہوتا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن کو، سب کے سب، اور نہ تم تفریقے میں پڑھو، یعنی تفریقہ بازی سے بچو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، یعنی تفریقہ بازی کو چھوڑ دو، اور یاد کرو نعمت کو اللہ کی جو تم پر ہے۔ جب تھے تم دشمن تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، تو ہو گئے تم ساتھ اس کی نعمت کے بھائی بھائی، اور تھے تم اوپر کنارے کے ایک گڑھے کے آگ کے، تو اس نے بچا لیا تم کو اس سے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اوس اور خزرج ہے، مدینے میں یہ دو یہود کے قبیلے تھے، ان میں جو ہے سو دشمنی اور نفرت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نفرتیں مٹ گئی، اور یہی بعد میں جو ہے سو انصار کہلائے۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ اتنے قریب آ گئے تھے آگ کے گڑھے کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سو ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ وہ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو الفت ڈال دی تو وہ جو دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور وہ آگ کے کنارے پہ، یعنی اتنے گڑھے کے، جہنم کے گڑھے کے قریب ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت وہ دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف اور حکم دے نیکی کا، اور وہ روکتے ہوں برائی سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح پانے والے لوگ کون سے ہیں؟ یہ بہت ہی خوبصورت آپشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ کیا ہے؟ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کی دعوت دینا ہے، امت محمدی پر فرض ہے۔ تو فرض بھی کیا ہے؟ 2 ٹائپس کے ہے، ایک تو فرض کفایہ ہے، اگر کوئی ایک بھی کرے تو کافی ہے، اور ایک فرض عین ہے، یعنی سب کو کرنا لازم ہے۔ اور نہ تم ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفریقہ کیا اور اختلاف کیا، اس کے بعد جو آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں، یعنی روشن نشانیاں آنے کے باوجود اگر اختلاف کرتے ہیں تو ان لوگوں کی طرح مت بنو، اور یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے بڑا، یعنی تفریقہ بازی کرنے اور اختلاف کریں گے تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ خیر کیا ہے؟ جیسے خیر کی طرف بلاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو خیر کیا ہے؟ اللہ اور رسول سے جوڑے تو امت جڑے گی، تو ٹکڑوں میں بٹنے کی بجائے ایک میں بٹ جاؤ، یعنی یہ تعداد، یعنی ہر مسلمان یہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لے کہ اپنے رب کا جو پیغام ہے پوری انسانیت کو پہنچانا ہے۔ جس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، تو لیکن وہ لوگ سیاہ ہوئے چہرے، ان کے کیا کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے، تو پس چکو عذاب کو بوجہ اس کے تھے تم کفر کرتے۔ یعنی آخرت میں جو ہے سو 2 طرح کے چہرے ہوں گے، ایک تو سفید چہرے کس کے ہوں گے؟ جو ایمان والے ہوں گے، اور سیاہ چہرے وہ جو کافر ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد اگر تم کفر کریں گے تو عذاب کو چکھو، تو یعنی ایمان کے بعد اگر کفر کریں گے تو پھر ان کے لیے عذاب ہے۔ اور لیکن وہ لوگ سفید ہوئے چہرے ان کے تو رحمت میں ہوں گے اللہ کی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جس کے سیاہ چہرے ہوئے وہ جو ہے سو عذاب چکیں گے، اور جس کے چہرے سفید ہوں گے تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے وہ، اور جو ہے سو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ یہ آیت ہے اللہ کی، ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پر ساتھ حق کے، اور نہیں اللہ ارادہ رکھتا ظلم کا جہاں والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ
جو ہے سو ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کا ارادہ ہے، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے تمام کام، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، جو آسمان میں اور جو زمین میں، وہ سب کام جو ہے سو اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں پر امت مسلمہ کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں۔ تم ہو بہترین امت نکالی گئی لوگوں کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا، تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو برائی سے، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، یعنی اہل کتاب اگر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ایمان لے کر آئے تو یہ جو امت ہے، امت محمدی جو ہے سب بہترین امت ہے۔ کب ہے؟ تب ہے جب لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ حدیث کا مفہوم ہے، بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ غلط ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو، اگر نہیں کر سکتے تو دل میں لعنت کرو۔ یہ عمل سب سے کم تر عمل ہے، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق۔ یعنی اس آیت کا ایک ایک لفظ پہ غور کریں تو اس آیت کے مطابق ہمارا عمل کیا ہے، اس میں دیکھیں کہ ہمیں کیا مقام دیا گیا ہے۔ ہم کو بہترین امت بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا اور ہم کو مقام دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو اسے بہترین طریقے سے لینے والا بنائے، آمین۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم عام نہیں ہو، تم خاص ہو۔ یعنی کل یہود کو جس دین کا حامل بنایا گیا تو وہ اس کو نہیں اٹھا سکے، تو اللہ نے ان کو وہاں سے ہٹا کر ہمیں اس پر کھڑا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی، رہبر، رہنما بنا دیا ہے۔ اب یہ امت مسلمہ یعنی لوگوں کے درمیان اللہ کی رہنمائی کے لیے کھڑی ہے، تو اس امت کا ہر شخص اپنی قیمت پہچان لے تو چمکتا ہوا ستارہ بن جائے گا۔ تو مسلمان جہاں رہے گا وہاں کے ارد گرد کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اگر مسلمان اپنی قیمت کو پہچان لیں گے، اور تو جب وہ چمکتا ہوا ستارہ بن جائے گا تو مسلم جہاں کہیں بھی رہیں گے وہاں جو ہے سو ارد گرد کے لوگوں پر روشنی آئے گی، تو پھر وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ یعنی اپنے آپ کو ایسا بہترین مسلمان، بہترین امت بنانا ہے۔ ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تم کو مگر اذیت، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، وہ پھیر دیں گے تم سے پیٹھیں، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ مار دی گئی ان پر ذلت جہاں کہیں وہ پائے گئے مگر ساتھ رسی کے، اللہ کی طرف سے اور رسی کے اور لوگوں کی طرف سے، اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، اور ماری گئی ان پر محتاجی، یہ بوجہ اس کے بے شک وہ تھے کفر کرتے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے نبیوں کو ناحق، اور یہ بوجہ اس کے انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھ جاتے۔ ذرا امیجن کریے، یہود جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے سو خیبر سے نکالے گئے۔ جب یونٹی اختیار کیے تو حالت میں سدھار آیا تھا ان کے، یعنی وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے تھے تو ان کو ذلت ہی اٹھانی پڑی تھی، اللہ کی طرف سے یہ ان کے غضب پہ یعنی ان پر ذلت اور محتاجی مار دی گئی تھی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر کوئی یہ چیز کر سکتا ہے، یعنی ہمارا جو کام ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو بہترین امت بنا کر بھیجا ہے، تو اپنی قیمت کو پہچان لیں گے تو ہم جو ہے سو مسلمان یعنی ایک چمکتا ہوا ستارہ بنیں گے۔ یہ اس سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتائی تھی، اگر یعنی اپنی پہچان یعنی اپنی ویلیو اگر ہم پہچان لیں گے تو ہم کو دیکھ کے جو ہے سو لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق، ہماری جو ڈیلنگز ہے، سب ہر چیز، تو اس کے لیے سب کو ایک چمکتا ہوا ستارہ بننا پڑے گا، تو نہیں ہے وہ برابر
اہل کتاب میں ایک جماعت ہے قائم حق پر، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو گھڑیوں میں رات کی، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر کوئی ویسے نہیں ہے، اس میں سے کچھ لوگ ہیں یعنی اہل کتاب میں سے بھی، وہ بھی جو ہے سو ایمان لے کر آئے اور حق پر قائم ہوئے، تو وہ بھی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیت کا رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ حکم دیتا ہے نیکی کا اور وہ روکتا ہے برائی سے، اور وہ جلد کرتے ہیں بھلائیوں میں، یعنی جلدی وہ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہے۔ یعنی یہود میں سے بھی کچھ لوگ تھے نیکیوں میں وہ آگے بڑھتے تھے، تو وہی لوگ صالحین میں سے ہے۔ اور جو وہ کریں گے بھلائی میں سے، تو ہرگز نہیں وہ ناشکری کیے جائیں گے اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری ہرگز نہیں کریں گے، اور اللہ جاننے والا ہے تقوی والوں کو، جو بھی تقوی اختیار کریں گے وہ تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کے اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، یعنی ان کے لیے نہ اولاد کام آئے گی نہ ان کا کوئی مال کام آئے گا، تو یہی لوگ جو ہے سو آگ کے ساتھی ہیں، یعنی جو کفر کیا وہ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال جو خرچ کرتے ہیں وہ اس میں زندگی دنیا کی مانند مثال ہوا کی ہے، اس میں پالا ہے پہنچتی کھیتی کو ایک قوم کی جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، تو اس نے ہلاک کر دیا اس کو، اور نہیں ظلم کیا اوپر اللہ نے، اور لیکن اپنے نفسوں پر وہ ظلم کرتے ہیں۔ کافر جو ہے سو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور مثال کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی نیکی کے قبول ہونے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ رازدار دلی دوست اپنے سوا، نہ کمی کریں گے تم سے خرابی میں فساد میں، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو، تم تحقیق ظاہر ہو گئی دشمنی ان کے منہوں سے، اور جو چھپاتے ہیں سینے ان کے بہت بڑا ہے، تحقیق بیان کی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں اگر ہو تم عقل رکھتے۔ یعنی دشمنوں کی جو ہے سو سازشوں سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ غیر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا تعلق، مدارت کا تعلق، مہمانداری کرے، ان کے ساتھ ملنا جلنا سب کرے، معاملات کا تعلق یعنی ڈیلنگز وغیرہ سب کر سکتے ہیں، لیکن گہرے دوست بنانا یہ منع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جب مکہ میں تھے تو مشرکوں کے ساتھ تھے، پھر مدینے میں تھے تو یہود نصارہ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رویہ تھا، یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنا ہے۔ غیر مسلمانوں سے دلی دوستی نہ کرے، کیونکہ مسلمانوں کو جو ہے سو جب بھلائی پہنچتی تو انہیں برا لگتا، پھر نقصان پہنچتا تو ان کو اچھا لگتا اور وہ خوش ہوتے۔ تو مسلمان اگر تقوی اختیار کریں گے تو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے دوستی مت کرو، گہری دوستی مت کرو، سارے معاملات سب کر سکتے ہیں، یہ تم وہ لوگ ہو تم محبت رکھتے ہو ان سے اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے، تم ان سے محبت رکھتے ہو، اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر ساری کی ساری، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں، یعنی فرسٹریشن میں وہ یعنی فرسٹریشن میں یعنی غصے سے کہہ دو مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ کیا پتہ چلتا؟ پچھلے لوگوں کی طرح اختلاف نہ کرے، نیک باتوں کا حکم کرنا ہے، خلاف شرع باتوں سے روکنا ہے، کیا یہ سوچنا ہے کہ کیا میں بیجا اختلاف تو نہیں کرتی ہوں؟ تو اللہ کی رضا کے کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو بھی شریک نہیں کرو، اور اللہ کی ناراضگی کے کام اور غیر ضروری باتیں کرنا، یہ ساری چیزوں سے دور رہیں گے۔ ان ساری چیزوں سے تم بچو گے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔
اگر پہنچی تم کو کوئی بھلائی بری لگتی ہے، اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی برائی وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو نہ نقصان دے گی تم کو چال ان کی کچھ بھی، بے شک اللہ ساتھ اس کے وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے، یعنی وہ لوگوں کو گھیر لے گا۔ تو اللہ کی رضا کے کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، اللہ کی ناراضگی کے کام اور غیر ضروری باتیں کرنا ان سب سے بچو۔ جو بھی صبر کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی، یعنی ان کی کوئی چال کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی، اور اللہ تعالیٰ ان کو عمل یعنی اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو گھیرنے والا ہے۔ اور جب صبح سویرے نکلے تم اپنے گھر والوں سے، تم بٹھا رہے تھے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب نکلے تھے جنگ کے لیے، یہ غزوہ احد کے حالات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے فیزز سے گزرے، مکے میں تھے تو 13 سالوں میں کچھ اینٹیں تیار ہو رہی تھی، تو تقریباً صحابہ جو ہے سو تیار ہو گئے تھے، یعنی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، پھر مدینہ آئے 1 سال بھی نہیں گزرا بدر کا مارکا ہوا۔ یہ ان ایکسپیکٹڈ وکٹری تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ پھر اگلے ہی سال جو ہے سو جنگ احد ہوئی۔ یہاں پر جنگ احد میں جو ہے سو مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، دشمن بھی زیادہ تھے۔ جنگ بدر کے بعد کافروں کا غصہ جو ہے سو غضب اور بدلے کا جو ارادہ تھا، تو ابو سفیان کی لیڈرشپ میں لشکر جو ہے سو مدینے کی طرف آیا، تو مسلمانوں میں جو ہے سو مشورہ ہوا، تو 2 اوپینین ہو گئے، مدینے کے اندر مقابلہ کرنا ہے یا پھر مدینے کے باہر مقابلہ۔ تو جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا تو مدینے کے باہر جو ہے سو جا کر مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تو عبداللہ بن ابی کے جو ہے سو 300 آدمیوں کے ساتھ وہ جو ہے سو واپس لوٹ گیا، کیونکہ عبداللہ بن ابی کا ارادہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے کریں گے، پھر یعنی وہ اس کے خلاف تھا مدینے کے باہر جا کر، تو پھر وہ منافق تھا تو اس کی منافقت ظاہر ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر اندازوں کو جو ہے سو پوزیشن دینا، پھر پہلے مسلمانوں کی جیت ہوئی، پھر جو ہے سو مال غنیمت کو بٹورنے کے لیے بنا پرمیشن اپنی پوزیشنز جو ہے سو چھوڑ دیے تھے۔ پھر خالد بن ولید جو تھا اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ پیچھے سے حملہ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زخمی ہوئے، پھر 70 جو ہے سو صحابی جو ہے سو شہید ہوئے، پھر جیت کا ہار میں بدلنا، پھر مصعب بن عمیر کے شہید ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ بھی اڑی، اور دوسرے دن پھر دشمنوں کا پھر خوف اور ہمراء الاسد کی طرف وہ لوگ کو ان کی روانگی تھی، صرف جنگ احد کے پارٹیسپینٹ ہی اس میں روانہ ہوئے تھے۔ آیت 122 سے 129 تک جو ہے سو جنگ احد پہ تبصرہ ہے، اس میں مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا کہ جب تک مومن اپنے گھروں کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلیں گے تب تک دین مقدر نہیں بدلے گا، یعنی تب تک دین کا جو ہے سو جو مقدر ہے وہ نہیں بدلے گا، یعنی مسلمان پورے ایک امت نہیں ہوں گے۔ تو جب ارادہ کیا 2 گروہ نے تم میں سے کہ وہ بزدلی دکھائے، اور اللہ مددگار تھا ان دونوں کا، اور اللہ پر بس چاہیے کہ وہ توکل کرے ایمان لانے والے، یعنی اللہ پر توکل کرنا ہے، اپنے آپ پر نہیں توکل کرنا ہے۔ اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں، جنگ بدر، حالانکہ تم کمزور تھے، پس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کرو، جب تم کہہ رہے تھے مومنوں کو کیا نہیں کافی ہوگا تم کو مدد کرے تمہاری رب تمہارا ساتھ 3000 کے فرشتوں سے اتارے، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی وہ اختیار کرو گے، اور وہ آئے تمہارے پاس اپنے جوش کے ساتھ، اس طرح مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا ساتھ 5000 کے فرشتوں میں سے نشان لگے ہوئے نشان زدہ۔ اسباب پہ توکل نہیں کرنا ہے، گھر سے نکلو بس،
اسباب کی کمی مقصد سے نہ روکے، یعنی کوئی سورسز نہیں ہے، اس کی کمی ہے، اس کی کمی ہے، یعنی اس ہمارے جو مقصد ہے اس سے کوئی چیز ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بننا ہے، تو بس گھر سے نکلنا ہے، اسباب پہ توکل نہیں کرنا ہے، یعنی جو سورسز ہے اس پہ توکل نہیں کرنا ہے، بس گھر سے نکلنا ہے اور اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا۔ اس آیت میں جو ہے سو اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی تھی تو مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد سے اس کی جو ہے سو کامیابی ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے جنگ بدر میں کامیابی ملی تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو مسلمانوں کے لیے فرشتوں کو مدد کے لیے وہ فرشتے اترے تھے، یعنی ان کو نازل کیا تھا، تو خوشخبری دے رہے ہیں تاکہ دل مطمئن ہو جائے، صبر اور تقویٰ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمت دلائی، بدر کی یاد دلا کر یہاں پر، اور فرشتوں کی مدد کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہمت دلا رہے ہیں، کامیابی جو ہے سو تقوی سے ہے، تعداد سے نہیں، یہ بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ تمہارے دل ساتھ اس کے، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، صرف اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے ہی مدد ہے، تاکہ کاٹ دے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، اور رسوا کرے تو وہ لوٹ جائے ناکام ہو کر، یعنی ایک گروہ کو وہ جو کفر کیے تھے ان کو ایک گروہ کو کاٹ دے اور وہ ناکام ہو کر لوٹ جائے۔ نہیں ہے آپ کے لیے معاملے میں سے کوئی چیز، یا وہ معاف کر دے، مہربان ہو جائے ان پر، یا وہ عذاب دے ان کو، تو بے شک وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ سود، یہاں حرام ہے اسلام میں، یہاں پر سود کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ تم سود، یعنی حرام ہے اسلام میں، دگنا کئی گنا، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور سود کیا ہے؟ انٹرسٹ ہے، یعنی جو چیز ایکسٹرا ہو وہ چیز حرام ہے اسلام میں، تو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور بچو آگ سے وہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی آگ سے بچو، جو کافر ہے ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اطاعت کرو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ کافروں یعنی کفر مت کرو، اللہ کا اور رسول کا انکار مت کرو، اور جلدی کرو طرف بخشش کے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت کے عرض اس کا چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے، اور زمین تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، یعنی متقیوں کے لیے جنت کیسی تیار کی گئی؟ جنت کا یہاں پر ڈسکرپشن ہے کہ یعنی اس کی جو ہے سو چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی وہ کس کے لیے تیار کی گئی؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اب یہاں پر خالص متقیوں کی صفات جو ہے وہ ہمیں لانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو جو سو خالص کر لے، یعنی متقی بنا لے اور اپنے لیے خالص کر لے، یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، یعنی یہاں پر متقیوں کی صفات ہے، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، یعنی وہ متقی کیسے لوگ ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں، یا تو خوشحالی ہو یا تنگی، ہر حال میں وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ پی جانے والے ہیں غصے کو، یعنی غصے کو وہ پی جاتے ہیں، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، یعنی وہ صبر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ احسان کیا ہے؟ اس کا مطلب کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق سے کم لینا، وہ احسان ہے۔ تو یہ متقیوں کی صفات ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی صفات سے آراستہ کرے۔ اور وہ لوگ جب وہ کرتے ہیں بے حیائی کے کام یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے نفسوں پر، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، پھر
بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور نہیں وہ اصرار کرتے اوپر اس کے جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بے حیائی کے کام کرتے یا پھر کوئی ظلم کرتے تو وہ فوری جو ہے سو اللہ کی طرف بخشش مانگتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے بخشنے والا، تو اللہ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بخشش مانگتے ہیں، اور نہیں وہ اصرار کرتے اوپر اس کے، یعنی پھر سے وہ ریپیٹ نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے سو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور تو وہ جب بھی غلطی کرتے ہیں تو وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، تو یہی لوگ بدلہ ان کا بخشش ہے ان کی رب کی طرف سے اور باغات ہیں۔ تو جب وہ ایسا کرتے ہیں یعنی رک جاتے ہیں، پھر ریپیٹ نہیں کرتے گناہوں کو، جب بھی انسان ہے کمزور ہے، شیطان ان کو بہکاتا ہے تو وہ کبھی پھسل جاتے ہیں، تو وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں یا کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، تو پھر ایک دم وہ یاد آ جاتا ہے اللہ سے، پھر وہ جو ہے سو بخشش مانگتے ہیں گناہوں کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے بخشش کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اصرار نہیں کرتے، یعنی پھر وہ ریپیٹ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اور باغات میں ہوں گے، پھر بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا ضروری ہے، جب ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ تحقیق گزر چکی پہلے تم سے کئی امتیں، تو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یعنی کئی بستیاں جو اجڑ گئی تو وہاں پر چلو اور پھرو، یعنی وہاں کا سفر کرو اور دیکھو اس جگہ کو، اور پھر وہاں پر کیسا انجام ہوا ان کا، یعنی کس کا انجام ہوا ویسا، جھٹلانے والوں کا، یعنی اللہ کی آیات کو اور رسولوں کو جو جھٹلائے ان کا انجام کیا ہوا وہ دیکھو۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے یہ ہے ہدایت ہے اور نصیحت ہے، کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اور نہ سستی کرو اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی بلند ہو اگر ہو تم مومن۔ تو مومن کی صفات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جنت جو ہے سو خواہشوں سے نہیں ملتی۔ آج جنت کی تمنا کرنے والے بہت ہیں، جنت کے لیے کوششیں کرنے والے کم ہیں۔ یعنی کون کوشش کرتا ہے جنت کے لیے؟ جو متقی ہے، جو اللہ کے لیے جینے اور مرنے کا اقرار کرتے ہیں، اصل میں وہی مومن ہیں، اور ایسے مومنوں کے لیے اللہ کے وعدے ہیں، دنیا میں بھی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا اور آخرت میں جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے تمام راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ اگر پہنچا تم کو کوئی زخم تو تحقیق پہنچا ایک قوم کو زخم اسی کے مانند، اور یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور بنا لے تم میں سے گواہ، اور اللہ نہیں محبت رکھتا ظالموں کو۔ اللہ جو ہے سو دنوں کو پھیرتا ہے۔ جنگ بدر میں مشرکوں پر تکلیف ہوئی تھی، پھر جنگ احد میں مسلمانوں پر تکلیف ہوئی تھی۔ نہیں، مسلمانوں کو ویسے بھی ہر حال میں نفع ہوتا ہے، جیت ہوئی تو مال غنیمت پلس غلبہ ملتا ہے، پھر شہید ہوئے تو سبز پرندوں میں روح ہوگی۔ اب جنت پانا ہے تو اللہ کی آزمائش کو پار کرنا ہے۔ کیا سمجھا تم نے، گمان کیا کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور جانا صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تک آزمائیں گے نہیں، یعنی جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزما لیں گے، یعنی ان کو جان لیں گے۔ اور البتہ تحقیق تھے تم تمنا کرتے موت کی اس سے پہلے کہ تم ملاقات کرو اس سے، تو تحقیق دیکھ لیا تم نے اس کو اور تم دیکھ رہے تھے، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، تحقیق گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول، کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، لوٹ جائیں تم اوپر اپنی ایڑیوں کے، اور جو کوئی لوٹ جائے گا اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے تو ہرگز نہیں نقصان دے گا اللہ کچھ بھی،
اور عنقریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ اللہ کے نبی کو بھی موت آئے گی، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ مصعب بن عمیر کے شہید ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ سے کچھ مسلمان جو ہے سو ہمت ہار گئے تھے، تو بلکہ جہاد خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہوئی کہ جنگ احد میں پورا فیلڈ ارینج ہوا، پہاڑیوں یعنی ماؤنٹینیس رینجز ہے، پہاڑیاں ہیں، وہ تو آرڈنری ہائٹ کے ہے۔ اب اس میں جو ہے سو پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے سو ایک جگہ تھی جہاں پہ دشمن آ کے حملہ کر سکتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں 50 تیر چلانے والے جو تھے ان کو جو ہے سو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ جنگ جو ہے سو ادھر ہو رہی تھی، اور فرمایا جب تک کہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ میں نہ کہوں یہاں سے ہٹو نہیں، تو یہ حکم تھا 50 صحابیوں کو، یہ حکم تھا کیونکہ اندیشہ تھا کہ پیچھے سے آ کے حملہ کریں گے۔ تو جنگ شروع ہوئی، پھر بہت جلدی جو ہے سو 700 مسلمان 3000 کافروں کو بھگا دیے، مال چھوڑ کر بھاگ گئے، تو سب مال غنیمت لینے لگے۔ اب وہ جو 50 صحابی تھے سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، سو جانا چاہ رہے تھے، تو یہ لیڈر تھے ان کے، یعنی جو لیڈر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہاں سے مت ہلو، تو 10 صحابی بات مان گئے اور رک گئے، اور 40 صحابی جو ہے سو نکل گئے۔ اب ہوا یہ کہ خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے جب، تو وہ پلٹ کے جا رہے تھے تو دیکھا وہاں کا حصہ جو ہے سو خالی پڑا ہے، تو اپنی پوری فوج لے کر جو ہے سو ادھر سے آئے۔ مسلمان مال غنیمت لینے میں تھے، ایک دم حملہ کرے، سڈن حملے سے کیا ہوا، یعنی تیار نہیں رہتے نا، تو 70 صحابی شہید ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سو اسی میں دانت شہید ہوئے، آپ کے چہرے پہ گہرا زخم آیا۔ پھر یہاں 2 چیزیں ہوئی، ایک تو رسول کا حکم نہیں مانے اور مال کی طرف دل چلا گیا، تو اس میں کیا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ہم بھی یہی کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ یہ واقعے کیوں سنائے جا رہے ہیں ہم کو کہ سمجھو اور قرآن سے سبق لو، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ اب کافروں نے افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا، اب آپ ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس میں جو ہے سو بھڑ گئے وہ لوگ جا کے اور شہید ہو گئے۔ یہ جذبہ تھا۔ بعض کمزور ایمان والے جو تھے وہ اب کیسا لڑیں، اب آپ ہی نہیں ہیں، تو بہرحال کافر جو ہے سو نکل گئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے پھر نکلے۔ کافروں کو پتا چلا کہ ابھی پیچھا کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرے، پلٹ کے چلے گئے۔ وہ لوگ اصل مدینے پہ قبضہ کرنے والے تھے۔ اب یہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم رسول کے بعد بھی تم دین سے نہیں پھرنا، کیونکہ تم بہترین امت ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تم ایمان لاتے ہو، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ تم پلٹ گئے تو یہ کام کون کرے گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع میں جب انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت تلوار نکالے کھڑے ہو گئے، اگر کوئی کہا تو میں گردن سے اڑا دوں گا، اس طرح سے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، ممبر کے بازو میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے یہ آیت تلاوت کی۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آیت ابھی نازل ہوئی، ایسا ان کو معلوم نہیں تھا، اور وہ سمجھے کہ ابھی یہ حکم، یہ میسج ملا، ایسا سمجھے تھے۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اور جو کوئی لوٹ جائے اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے تو ہرگز نہیں نقصان دے گا اللہ کچھ بھی، اور ان قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اذن سے اللہ کے، لکھا ہوا ہے مقرر وقت،
اور جو کوئی ارادہ کرے ثواب کا دنیا کے ہم دیں گے اس کو اس میں سے، اور جو کوئی ارادہ کرے گا ثواب آخرت کا ہم دیں گے اس میں سے اس کو، اور ہم ان قریب جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ جو دنیا چاہے گا ان کو دنیا دیں گے، جو آخرت چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کو آخرت دیں گے۔ اور کتنے ہی نبیوں میں سے جنگ کی اس کے ساتھ اللہ والوں نے بہت سے، تو نہ انہوں نے سستی دکھائی واسطے اس کے جو پہنچا ان کو راستے میں اللہ کے، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ دبے وہ، اور اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور نہ تھی ان کی بات مگر کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب بخش دے واسطے ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں ہمارے معاملے میں، اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور مدد فرما ہماری اوپر قوم کے مقابلے، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ تو عطا کیا ان کو اللہ نے ثواب یعنی بدلہ دنیا کا، اور اچھا ہے ثواب آخرت کا، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ احسان کیا ہے؟ اپنے حق سے کم لینا اور دوسروں کے حق سے زیادہ دینا، اور اس میں یہ بھی آئے گا کہ بیوٹیفلی اور پرفیکشن کے ساتھ عمل کرنا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، وہ پھیر دیں گے تم کو اوپر تمہاری ایڑیوں کے، پھر تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے ہو کر۔ یہاں پر فتح شکست میں کیوں بدلی؟ بعض دفعہ جو ہے تھوڑے لوگوں کی غلطی سب لوگوں کو مبتلا کرتی ہے۔ چند لوگوں کی ایموشنل باتیں آج بھی امت کو جو ہے نقصان دیتی ہے، بلکہ اللہ ہی مددگار ہے تمہارا، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا رعب کو، بوجہ اس کے جو انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ نہیں جو اس نے نازل کی، ساتھ اس کے کوئی دلیل، اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور البتہ تحقیق سچ کہا تم سے اللہ نے اپنے وعدے کو، جب تم قتل کر رہے تھے ان کو ان کے اذن سے، یہاں تک کہ جب بزدلی دکھائی تم نے، جھگڑا کیا تم نے معاملے میں، اور نافرمانی کی اس کے بعد جو اس نے دکھایا تم کو، اور جو تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے جو چاہتا ہے دنیا، اور تم میں سے جو چاہتا ہے آخرت کو، پھر اس نے پھیر دیا تم کو اس سے تاکہ وہ آزمائے تم کو، اور البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو، اور اللہ فضل والا ہے مومنوں پر۔ جب تم چڑھائے جا رہے تھے اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے اوپر کسی ایک کے، اور رسول کے بلا رہا تھا تم کو تمہارے پیچھے، تو اس نے تم کو غم کے ساتھ تاکہ تم غم کرو اوپر اس کے جو فوت ہو گئے، اور نہ جو پہنچا تم کو، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے تم عمل کرتے ہو۔ پھر اتارا اس نے تم پر ایک غم کے بعد امن سکون، ایک اون کو جس پہ ڈھانپ لیا ایک گروہ کو تم میں سے، اور ایک گروہ تحقیق فکر میں ڈالا ان کو، ان کے نفسوں نے وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرنا جاہلیت کا۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے معاملے میں سے کوئی چیز، کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، وہ چھپائے اپنے نفسوں میں جو نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے تیرے لیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں کوئی چیز، نہ ہم قتل کیے جاتے اس جگہ، کہہ دیجئے ہوتے اگر تم گھروں میں اپنے، البتہ نکل پڑتے وہ لوگ لکھ دیا گیا جن پر قتل ہونا طرف اپنے قتل گاہوں کے، اور تاکہ آزمائے جو اللہ تمہارے سینوں میں ہیں، اور تاکہ وہ چھانٹ دے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ یہ جو ہے سو ہمت توڑنے والے جو ہے سو جنگ احد میں جہاں مخلصین تھے لوگ، وہ ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچے تھے، تو وہ کچھ لوگ تو کاش یعنی یہ کاش جو لو کا جو لفظ استعمال ہوا ہے شیطان کا دروازہ کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر یہ آیتوں میں جنگ ریلیٹ
ریلیٹڈ جنگ احد کے ریلیٹڈ ہی ہے. یعنی دنیا کا ثواب مانگو گے تو صرف وہی ملے گا، مگر آخرت مانگو گے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت دونوں ملے گی. تو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے. پھر اللہ نے مشرکین مکہ کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے رعب بھی ڈال دیا تھا. پھر احد کے اگلے دن جب حمراء الاسد میں جو پڑاؤ ڈالے تھے تو وہ واپس لوٹ گئے تھے. احد کے جو ہے فرسٹ فیز میں جیت ہوئی تھی، مگر مسلمانوں نے نافرمانی کی اور مال غنیمت کی محبت میں، تو ان کی جیت ہار میں تبدیل ہوئی تھی. تو پھر غم پہ غم، یہاں پر جو ہے غم پہ غم یعنی شکست کیا ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، پھر 70 لوگ شہید ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد امن کے طور پہ جو ہے اون دی، جس سے وہ فریش ہو گئے تھے. بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ گئے تم میں سے جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، بے شک پھسلایا تھا ان کو شیطان نے ساتھ باز کے جو انہوں نے کمائی کی، اور البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ نے ان کو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. یعنی شیطان جو ہے سو وہ جو دو جماعتیں تھی اس میں جو ہے سو بعض پکے ایمان والے تھے، بعض جو ہے سو کمزور تھے، تو ان کو شیطان جو ہے سو پھسلا دیا تھا. لیکن ان کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ وہ ان کی غلطی تھی. یعنی وہ مسلمان تھے ہی مسلمان، لیکن کمزور مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو بخشنے والا بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والوں کی طرح مت ہو جاؤ. اور انہوں نے کہا واسطے اپنے بھائیوں کے جب وہ چلے پھرے زمین میں، یا تھے وہ لڑنے والے، اور اگر وہ ہوتے ہمارے پاس نہ وہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ کر دے اللہ اس کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں. اور اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. منافقین کا یہ جھوٹا گمان تھا کہ مدینے میں جنگ کرتے تو جیت ہوتی، تو ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہار ہوئی، یہ ان کا کہنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ بھی ہوتے تو موت تم کو نہیں وہ کر سکتی تھی، موت جہاں بھی آنا ہے وہاں پر آ کے رہتی تھی. یہ منافقوں کا کہنا تھا کہ گھر پہ رہتے تو موت نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کسی کی موت جہاں لکھی ہے وہیں ہوگی. یہ اللہ کی آزمائش ہے. وہ منافقوں کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سو یعنی منافق لوٹ گئے تھے، تو یہ اس بات کی سے ظاہر ہو گیا کہ وہ منافق ہے. اور اللہ تعالیٰ تیر اندازوں کو بھی معاف کر دیے، کیونکہ ان سے غلطی ہوئی تھی. کافروں کی مشابہت نہیں کرنا ہے. مسلمانوں کی نافرمانی جیسا کے بعد بھی جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے سو رائے مشورہ بھی کیا اور نرمی اختیار کی ان کے ساتھ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہے تم شہید ہو یا نیچرل ڈیتھ ہو جاؤ تمہاری، یا کسی بھی حال میں کہیں بھی تمہارے موت ہو جائے، تو لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اور یہ جو تیر اندازوں کو معاف کر دیے تھے، تو ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یعنی نافرمانی کرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ جو ہے سو نرمی کا معاملہ کرے تھے. اصل میں کیا تھا، پہلے جنگوں میں مال غنیمت میں جس نے جو لے لیا اس کا ہو جاتا تھا. تو یہ تیر انداز جو ہے سو یہی سوچ کر مال غنیمت لوٹنے اپنی جگہ جو ہے سو چھوڑ دیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صحیح طور پر مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی. تو نبی جو ہے سو خیانت نہیں کرتے، انفیکٹ وہ لوگوں کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں. یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اور اچھے لیڈر کی خوبیاں بھی بتائی جا رہی ہے. اور البتہ اگر مارے گئے تم اللہ کے راستے میں یا مر گئے تم، البتہ بخشش ہے طرف اللہ کی رحمت کی، اور رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. اور البتہ اگر مر جاؤ تم یا قتل کیے جاؤ تم، البتہ طرف اللہ کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرف ہی لوٹ جاؤ گے. پس بوجہ اس کے جو رحمت ہے طرف اللہ کی طرف سے تم نرم دل ان کے لیے، اور اگر ہوتے تم تند خو سخت دل
البتہ منتشر ہو جاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت دل ہوتے تو سب بکھر جاتے، دور دور ہو جاتے. آپ نرم دل ہے، یہ رحمت ہے. البتہ منتشر ہو جاتے تیرے آس پاس سے، پس درگزر کیجئے ان سے اور بخشش مانگیے ان کے لیے اور مشورہ کیجئے ان سے معاملات میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ درگزر کریے اور مشورہ کریے اور ان سے بخشش، ان کے لیے بخشش مانگیے. پھر جب عزم کر لے تو بھروسہ کرے اللہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو توکل کرتے ہیں. اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو تو کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد. اور اللہ پر پس چاہیے توکل کیا کرے مومن، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ لے آئے گا ساتھ اس کے جو اس نے خیانت کی. دن قیامت کے پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. کیا بھلا جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو پلٹے ساتھ ناراضگی کے طرف اللہ کی، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والے اور کافر ایک جیسے نہیں ہو سکتے. انسان اپنے اعمال کے مطابق داخل کیا جائے گا جنت میں اور جہنم میں. جنت میں درجات ہوتے ہیں اور جہنم میں بھی درجات ہوتے ہیں. پیغمبر جو ہے سو ہمیں کتاب کا علم دیتے ہیں، پھر نیکی کے طریقے بتاتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں. جب کوئی رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا میں ایمان کے ہونے کے بعد بھی ناکامیابی ملتی ہے، جیسے جنگ احد میں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ دنوں کو پھیرتے ہیں، کبھی آسانی اور خوشیاں ہوتی ہیں تو کبھی تنگی اور پریشانی ہوتی ہے. تو وہ درجے میں ہیں کہ نزدیک اللہ کے نزدیک، اور اللہ دیکھنے والا ہے، ساتھ اس کے وہ عمل کر رہے ہیں. البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر جب بھیجا ان میں ایک رسول ان کے نفسوں میں سے، وہ پڑھتا ہے اوپر ان کی آیات کو اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے اور وہ اس کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں. جو بھی مصیبت پہنچی وہ جو ہے غلطیوں کی وجہ سے پہنچی تھی. پیغمبر یعنی نبی جو ہے سو ہمیں کتاب کا علم دیتے ہیں، نیکی کی طریقے بتاتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں. رسول کی آمد، ان کا آنا اور ہمیں جو ہے سو دین سکھانا، پھر ان کا ہمارے لیے حکمت کی باتوں کو عام کرنا، ہمارا جو ہے سو تزکیہ کرنا ہم پر ایک احسان ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس احسان کو سمجھ سکے. آج بھی ہر وہ شخص ہمارا محسن ہے جو ہمیں اللہ کی بات سکھاتا ہے اور اللہ سے جوڑتا ہے، ہمارا تزکیہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سو ایسے لوگوں سے ملا دے جو واقع میں ہمارا تزکیہ کرے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.